امام اعظم ابو حنیفہ کون ہیں؟ اس امت کے علماء کے سرخیل ہیں، یعنی کہ امت محمدیہ کے جو اسکالرز ہیں، علماء ہیں، قرآن و حدیث کا علم جاننے والے ہیں، ان کا جو سب سے بڑا رینک ہے مجتہد کا، اور وہ بھی اجتہاد مطلق کا، تو امام اعظم مجتہد مطلق کے مرتبے پر فائز ہیں، اور بعد میں آنے والے تمام مجتہدین نے ان سے فیض لیا، اسی لیے آپ کو امام الائمہ کہا جاتا ہے۔ تابعی بھی جی، امام اعظم کہا جاتا ہے، اور تابعی رؤیہ بھی ہیں، تابعی روایت بھی ہیں، یعنی روایت کے صحابہ سے روایت بھی لی ہے اور صحابہ کی انہوں نے زیارت بھی کی ہے۔ اچھا، اتنے بڑے امام ہیں اور ساری امت کے گویا کے پیشوا ہیں، یعنی ان کے بعد آنے والے تمام مجتہدین نے، محدثین نے ان سے فیض لیا۔ امام شافعی ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، امام مالک ہوں، سب نے ان سے بالواسطہ یا بلا واسطہ فیض لیا۔ پھر جو حدیث پاک کی 6 مستند انتہائی اوتھینٹک کتابیں ہیں جن کو سیاہ ستہ کہا جاتا ہے، ان کے مصنفین کے اگر آپ شجرے نکالیں، یعنی علمی شجرہ نکالیں اساتذہ کے اعتبار سے، تو سب امام اعظم کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں۔ لیکن آپ کا ایک واقعہ علامہ ریکاری نے ذکر کیا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کوفے میں رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کا بصرہ شہر جانا ہوا، یہ دوسرا شہر تھا، دونوں علم کے مرکز تھے۔ تو آپ جب بصرہ تشریف لے گئے تو آپ نے یہ گمان کیا کہ میں بصرہ جاؤں گا اور لوگ مجھ سے جب سوال کریں گے تو میں انشاءاللہ لوگوں کے سوالات کے جوابات دے دوں گا۔ یعنی بعض اوقات اساتذہ کی طرف سے بھی تائید ہوتی ہے، رب کی نعمت کا گویا کہ ایک اظہار بھی ہوتا ہے کہ اب اتنا علم آ گیا ہے کہ لوگوں کے پیش آمدہ مسائل کے میں یعنی جو سوالات ہو سکتے ہیں، متوقع سوالات میں ان کے جواب دے سکتا ہوں۔ اب ہیں بھی امام اعظم مجتہد مطلق، اور مجتہد مطلق میں بھی پھر سر فہرست ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں جب بصرہ پہنچا اور اس گمان سے گیا تو مجھ سے جب مسائل پوچھنا لوگوں نے شروع کیا، جو مسئلہ پوچھا جاتا مجھے نہ آتا، میں گویا کہ لاجواب ہو جاتا، نہیں جو مسئلہ پوچھا جا رہا ہے جواب مستحضر نہیں ہے۔ فرماتے ہیں فوراً میری جو توجہ ہے نا وہ میرے استاد شیخ حماد کی طرف گئی، یہ ان کے استاد تھے۔ اچھا، امام اعظم کے استاد صاحب کا نام بھی حماد تھا اور آپ کے ایک صاحبزادے کا نام بھی حماد تھا، تو عین ممکن ہے کہ استاد صاحب کی محبت کو گویا کہ آگے بڑھاتے ہوئے انہوں نے نام رکھا ہو۔ بہرحال فرماتے فوراً جب یہ اس طرح معاملہ ہوا نا کہ لوگ سوال کر رہے ہیں، مجھ سے جواب نہیں بن پڑ رہا، تو میں نے فوراً میری توجہ اپنے استاد کے پاس، استاد کی طرف گئی۔ پھر میں نے اپنے استاد شیخ حماد کی صحبت کو گویا کہ لازم پکڑ لیا اور تقریباً 18 سال ان کی صحبت میں رہا، ان کے ساتھ رہا۔ فرماتے جب ان کا وصال ہو گیا تو پھر جب بھی میں نماز کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا کرتا تو والدین سے پہلے یا والدین کے ساتھ اپنے شیخ کے لیے دعائے مغفرت کیا کرتا، اور جن لوگوں سے میں نے پڑھا یعنی جو میرے اساتذہ ہیں اور جنہوں نے مجھ سے پڑھا جو میرے شاگرد ہیں ان کے لیے میں استغفار کیا کرتا تھا۔ تو یہاں سے ایک سبق ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ انسان جتنا بھی ماہر ہو جائے، یعنی جس کو کہتے ہیں نا شیخ الکل فی الکل، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ میں ماسٹر آف ایوری آرٹ ہوں، ہر فن مولا ہوں، جتنا بھی انسان ہو جائے فوق کل ذی علم علیم، بڑوں کے ساتھ رہنے میں، ان کے پیچھے چلنے میں ہی برکت ہوتی ہے۔ عالم دین ہو، انجینئر ہو، دنیاوی اعتبار سے بھی کسی بھی شعبے میں بڑا ہو جائے، بہر صورت اس کو اپنے اکابرین کی، اپنے ٹیچرز کی، اپنے بزرگوں کی حاجت رہتی ہے۔ بندے کو کبھی بھی مستغنی نہیں ہونا چاہیے، جس مقام پر بھی پہنچ جائے اپنے بڑوں کے ساتھ جڑ کر رہنا چاہیے۔